وہ 22 سال کی ہو گئی تھی لیکن سمجھدار نہ تھی، بالکل سادہ سی۔ ماں 2 سال سے روٹی بنانا سکھا رہی تھی لیکن مجال ہے کہ روٹی گول بنا سکتی ہو، کھانا بنانا بھی نہ آتا تھا۔ وہ سوچتی ہی نہیں تھی، ماں مارے ڈانٹے کوئی پرواہ نہیں، کچھ لمحے اداس رہتی، پھر وہی حال، جا بیٹھتی ٹی وی کے سامنے۔ نام تو اس کا رانی تھا لیکن سب جلی کہا کرتے تھے۔ 8ویں کلاس کے بعد بس اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، پڑھائی میں کہاں دل لگتا تھا۔ سب رشتہ دار محلے والے سب اسے جہلی کہا کرتے، اس کے کام تھے ہی ایسے۔ 22 سال کی نوجوان لڑکی لیکن بالکل سادہ روح، کوئی سمجھ نہیں کون اپنا کون بیگانہ ہے، کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ جب فیورٹ ڈرامے میں ہیرو ہیروئن ناراض ہو جاتے تو رونے لگتی، ماں ڈانٹتی، بہت تنگ ہوں میں تم سے۔ جھلی جیسی بھی تھی لیکن ایک بات تو تھی، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نماز نہ چھوڑتی۔ نماز کی پابند لیکن عقل کی کچی تھی۔ 2 بڑی بہنیں تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی، ایک بھائی تھا چھوٹا تھا۔ ماں چاہتی تھی جھلی کی کہیں شادی کروا دوں لیکن جھلی کو کوئی پسند کرتا تو پھر نہ۔ آج کل کے زمانے میں ہر کوئی پڑھی لکھی لڑکی کو پسند کرتا ہے، بھلا کیوں کوئی جھلی کو پسند کرتا؟ کبھی ماں سے ڈانٹ پڑتی تو اکیلی بیٹی باتیں کرنے لگتی، میں چھوڑ جاؤں گی ان کو، دیکھنا میں رہنا ہی نہیں ہے ان کے گھر، اتنا زیادہ کام کرواتے ہیں، پھر اتنی بے عزتی کرتی ہے امی اور ابو، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ جھلی کی ایک لڑکی تھی امبرین، محلے کی لڑکی بھی تیز تھی، وہ جھلی کی سہیلی تھی۔ امبرین شادی شدہ تھی، یوں کہہ لے ہمسائے کی بہو تھی۔ جب ماں سے ناراض ہو جاتی تو امبرین کے پاس چلی جاتی، اس کو بتاتی، جا کر دیکھ میں نے کھانا بھی بنایا، پھر سارے برتن بھی واش کیے۔ امی کہتی کپڑے بھی دھو لو، لیکن میں نے ڈرامہ دیکھنا تھا، میرا ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم تھا، میں نے انکار کر دیا کپڑے دھونے سے۔ پھر امی نے جوتے سے مارا، کہتی ہے تم مر جاؤ تو اچھا ہے، بہت ستاتی ہو۔ امبرین بتاؤ بھلا میں ستاتی ہوں؟ امبرین مسکرانے لگتی، نہیں جھلی ماں تو تم سے ایسے ہی کہتی ہے۔ عید کے دن تھے، بہنیں اور ان کے شوہر آئے ہوئے تھے۔ جھلی بہت شرماتی تھی، شرم کے مارے بہنوئی کے سامنے ہی نہیں جاتی تھی۔ جھلی سمجھدار تو نہیں تھی لیکن خوبصورت تھی۔ بڑی بہن کا شوہر وہ کہیں بے شرم انسان تھا، وہ جھلی پہ گندی نگاہ رکھتا تھا، باتوں باتوں میں وہ جھلی کو قریب لانا چاہتا تھا لیکن جھلی ڈر جاتی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے کہتی، بھائی آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بہنوئی کمینہ انسان تھا، مرتا نہ، ہوس کا کتا، سکون کہا کرنے دیتا تھا۔ ایک رات وہ جھلی کے ساتھ حد سے گزرنے لگا، جھلی بہت ڈر گئی، وہ رونے لگی، بہنوئی ڈر گیا، وہ جھلی کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ دبی آواز میں ساری رات روتی رہی، صبح ہوئی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن بہنوئی نے جھلی کی بہن یعنی اپنی بیوی کو بتایا، یار تمہاری بہن جھلی میری بہن کی طرح ہے، رات کو میرے پاس آئی تھی، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ بہن کو بہت غصہ آیا، پہلے کہنے لگی نہیں میری بہن ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لیکن عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا۔ شوہر پہ بھی یقین تھا۔ جھلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی امی کے ساتھ کہ بڑی بہن غصے میں گئی، جھلی کی منہ پہ تپڑ دے مارا۔ اماں غصے سے بولی، نی پاگل ہو گئی ہو کڑیے، کیوں مار رہی ہو اسے؟ بہن نے روٹی بنانے والا بیلن جھلی کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا۔ یہ پاگل بنتی پھرتی ہے نا، پوچھ اماں اس سے، اس نے کیا ذلیل حرکت کی ہے؟ ماں گھبرا گئی، بیٹی کیا کیا اب کم بخت نے؟ بہن غصے سے بولی، میرے شوہر کے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ ماں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، بیٹی چپ کر جا، یہ بات یہی دفن کر دے، تیرے باپ کو پتہ چلا نا تو وہ جان سے مار دے گا اسے۔ جھلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہنوئی نے ایسا کیوں کیا۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اللہ کی قسم میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو بھائی میرے پاس آئے تھے رات کو۔ ماں نے جھلی کو بالوں سے پکڑ لیا، چپ کر جا بدبخت، چپ۔ جھلی رو رہی تھی، ماں نے سر پر پٹی باندھی اور کہا، کمرے سے باہر نہ آنا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو تم۔
چھلی بہت روئی تھی، نماز پڑھنے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی۔ اللہ جی آپ دیکھ رہے تھے نا، بھائی نے مجھ پہ کتنا گندا الزام لگایا ہے، بہن نے میرا سر پاڑ دیا، اماں بھی نہیں سمجھتی ہے، سب پاگل سمجھتے ہیں مجھے، لیکن مجھے پتا ہے اللہ جی آپ مجھے غلط نہیں سمجھتے، آپ میری ساری باتیں سنتے ہیں، پھر میری مدد بھی کرتے ہیں۔ میں نے اب بہن کے بچوں کو نئے کھلونے لا کر نہیں دینے، میرے کچھ نہیں لگتے۔ چھلی اللہ سے سارے گلے شکوے کیا کرتی تھی۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ چھلی کو سکون آیا، شکر اللہ کا کہ چلے گئے۔ امبرین کے پاس گئی، امبرین نے پوچھا عید پہ نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر، تمہارے لیے میں نے چاٹ بنائی تھی۔ چھلی پہلے سب کچھ بتانے لگی، پھر چپ ہو گئی، مسکراتے ہوئے بولی وہ نہ میرے بانجے بہن سب آئے ہوئے تھے نا، تو میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ امبرین مسکرائی، اچھا ٹھیک ہے۔ امبرین نے آواز دی چھلی میرے کپڑے ہی دھل آجا، دوست ہے نا تو میری۔ ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ امبرین نے جھلی سے دھلائے۔ چھلی بھی پاگل سی بس جذبات میں آ کر مان لیتی تھی، سادہ سی روح تھی، ماں سے پھر ڈانٹ سنتی کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی۔ چھلی مسکراتی، اماں وہ دوست ہے میری، بہن بنی ہوئی ہے، چھلی کے لیے رشتہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک گئے تھے۔ ماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کوئی بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بات کون خیال رکھے گا اس کا، پاگل سی ہے، ہر کسی کی بات مان لیتی ہے۔ ماں جانتی تھی چھلی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر چھلی پہ غصہ کیا تھا۔ ایک دن چھلی کے ماں باپ بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے، چھلی گھر میں اکیلی تھی، چھوٹا بھائی اسکول تھا۔ امبرین شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ بد چلن تھی، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی، امبرین نے دیکھا چھلی کے ماں باپ گھر نہیں ہے، بوائے فرینڈ کو چھلی کے گھر بلوا لیا۔ چھلی سے کہنے لگی میرا کزن آ رہا ہے، تم کسی کو بتانا نہیں۔ بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا۔ چھلی ڈر رہی تھی، لیکن امبرین جھوٹ بتا کر تسلیاں دے رہی تھی۔ جب امبرین کا بوائے فرینڈ چھلی کے گھر داخل ہوا، امبرین کمرے میں داخل ہو گئی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے امبرین کے بوائے فرینڈ کو دیکھا، یہ کون لڑکے ہیں، بائک پیچھے کھڑی کی اور چپکے سے ان کے گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے گاؤں کے ایک دو معتبر لوگوں کو بتایا۔ چھلی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، امبرین ڈر گئی۔ امبرین نے جلدی سے کہا لگتا ہے کوئی آ گیا ہے، میں سیڑھی چڑھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں، تم لوگ دیوار پھلانگ کر بھاگ جاؤ۔ امبرین اپنے گھر بھاگ گئی۔ لڑکے بھاگنے لگے کہ گاؤں کے لڑکوں نے دیوار سے کود کر ان کو پکڑ لیا۔ چھلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے، امبرین کیوں بھاگ گئی۔ محلے والوں نے چھلی کو بھی پکڑ لیا اور لڑکوں کو بھی۔ لڑکے دوسرے گاؤں کے تھے، امیرزادے تھے۔ گاؤں کے لوگ چھلی کو گالیاں دینے لگے، عورتیں باتیں کرنے لگی تھی، توبہ اللہ توبہ، ہم پاگل سمجھتے تھے اسے، اور دیکھو یہ کیا گل کھلا رہی ہے، اسے تو پھانسی چڑھا دو۔ باپ کر آیا، اماں حیران تھی، سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا چھلی کو ملنے لڑکے آئے تھے۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، ابا جان وہ تو امبرین کے کزن ہے، لیکن اب وہ کون سننے والا تھا۔ چھلی کو مار مار کر لہولہان کر دیا۔ لڑکے بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی امبرین کا نام نہ لیا۔ امبرین چھت پہ کڑی محلے کی عورت کو بتا رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس پہ، لڑکوں کو بھی کافی مارا تھا، لیکن امیر باپ کے اولاد تھے، ان کو چھڑوا کر لے گئے۔ چھلی پہ پورا گاؤں تھوکنے لگا تھا۔ باپ نے تیل پھینک کر جلانا چاہا، کچھ لوگوں نے سمجھایا چھوڑ دو، قاتل نہ بنو۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی، چھلی نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، وہ سب کی طرف دیکھنے لگی، سب بد چلن کہہ رہے تھے۔ امبرین اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، دیکھو چھلی نے کیا کیا ہے، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ چھلی نے جائے نماز بچھایا، نماز پڑھنے لگی، آنکھوں میں آنسو تھے، آج کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، بس اللہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ جی بہت مارا ہے ابا جان نے، امبرین نے پتہ نہیں کیوں کیا ایسا، وہ روئے جا رہی تھی۔ باپ نے فیصلہ کیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یا تو اسے دارالامان چھوڑ آتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر نکالو گھر سے۔ چھلی ایک کمرے میں بند زخموں کو لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا، کسی نے بتایا 55 سال کا شخص
اس کے بچے جوان ہیں، سب بچے امریکہ ہوتے ہیں، اکیلا رہتا ہے، یہاں مارکیٹ کا مالک ہے، بڑا گھر ہے، وہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، وہ بس چاہتا ہے کوئی لڑکی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے، کھانا بنا کر دے سکے۔ باپ نے جٹ سے ہاں کر دی۔ ہاں کرے بات اور کروائے رشتہ۔ چھلی کو باپ کی عمر کے برابر شخص کے ساتھ بیاہ رہے تھے۔ چھلی خاموش تھی۔ وہ شخص لاکھوں کی گاڑی میں آیا، چھلی کو دیکھا، محسوس کیا چھلی بہت معصوم اور سادہ سی ہے۔ بوڑھے شخص نے ہاں کر دی۔ اس نے کہا بس سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ اب باتیں کر رہے تھے بوڑھے شخص کے بارے میں۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر چھلی سے جان چھڑائی۔ چھلی کے بوڑھے شوہر سے کہا آپ مار دے، کاٹ دے، کچھ بھی کرے، اب آپ کی ہے۔ چھلی کا شوہر مسکرایا، چھلی کا ہاتھ تاما ساتھ لے گیا۔ چھلی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، ماں تیری جلی پاک دامن ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہائے میرے بچی تیرے دکھ، میں کیا کروں، میں سب جانتی ہوں، بس مجبور ہوں۔ چھلی نے ایک آخری بار گھر کو دیکھا، وداع ہو گئی۔ وہ بڑا گھر دروازہ کھلا، شوہر نے پاس بٹھایا، آج کے بعد تم چھلی نہیں رانی ہے، تمہارا جو اصلی نام ہے۔ چھلی ہلکا سا مسکرائی، جلدی سے بولی آپ کے گھر ٹی وی ہے نا؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا، ٹی وی نہیں بڑی LCD ہے۔ چھلی بہت خوش ہوئی۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ چھلی جو اب رانی تھی جلدی سے اٹھی، دلہن والے کپڑے اتارے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ شوہر پیار سے دیکھ رہا تھا، کتنی معصوم سی ہے نا رانی۔ نماز پڑھ کر پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے بڑے پیار سے سمجھایا، رانی یہ گھر تمہارا ہے، تم اب مالکن ہو اس گھر کی، یہ گھر تم کو سنبھالنا ہے، سمجھدار بننا ہے۔ رانی شوہر کی طرف دیکھنے لگی، ہاں جی اب میں سمجھدار بن جاؤں گی۔ پہلی رات تھی، حقوق ادا ہوئے۔ شوہر چاہے بوڑھا تھا، اس نے رانی کو سچ کی رانی بنا لیا۔ رانی بہت خوش تھی، نئے کپڑے، بڑا گھر، کمرے میں AC لگا ہوا۔ رانی کا بہت خیال رکھتا تھا شوہر۔ رانی وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے لگی تھی شوہر سے، چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، ہم سفر تھا آخر، جیسے شوہر کہتا ہر بات مان جاتی۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا، ڈرائیور نہیں آیا تھا، 3 کاریں کڑی تھی، لیکن چلاتا کون؟ وہ رات کافی مشکل گزری۔ شوہر نے رانی کا ہاتھ پکڑا، رانی کار چلانا سیکھ لو۔ رانی ڈرتے ہوئے بولی، کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں چلانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر جس کا نام صداقت تھا، رانی کو پیار سے کہنے لگا، میں ساتھ ہوں گا تو ڈر کیسا بلا۔ رانی نے ماتھے پہ بوسہ لیا، ٹھیک ہے سکھائے۔ پھر رانی آہستہ آہستہ کار چلانا سیکھ گئی۔ پھر اللہ نے کرم کیا۔ اللہ کے گھر کس چیز کی کمی ہے بلا؟ رانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رانی بہت خوش تھی۔ ماں باپ نے بلا دیا تھا رانی کو، وہ مر گئی یا زندہ ہے۔ شوہر بیمار رہنے لگا تھا۔ مارکیٹ کی دکانوں کا رینٹ اب رانی ہی لیتی تھی۔ لاکھوں روپے مہینے کا رینٹ آتا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا۔ رانی شوہر کا خیال رکھتی۔ شوہر کے پہلے بیٹے، انہوں نے باپ کا حال تک نہ پوچھا، سالوں گزر گئے اور پھر ایک دن شوہر ہاتھ چھڑا گیا۔ قیامت سا درد ملا، شوہر دنیا سے چلا گیا۔ رانی بہت روئی تھی۔ چھلی سے رانی بنانے والا ہم سفر چھوڑ گیا، وصیت کر گیا تھا، ساری پراپرٹی رانی کے نام کر گیا تھا، 50 دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر، سب کچھ رانی کے لیے اپنی محبت چھوڑ گیا۔ بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا۔ رانی بہت اداس رہتی تھی، شوہر کی وفات یاد کر کے بہت روتی تھی۔ قبر پر جا کر ہر روز تلاوت کرتی، مغفرت کی دعا کرتی۔ بیٹے کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے وکالت کی پڑھائی کی۔ رانی کی تربیت کا اثر تھا کہ اسجد حیا والا لڑکا تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ اسجد اب جوان ہو چکا تھا، وکیل بن گیا تھا۔ رانی کھانا بنا رہی تھی، اسجد پاس آیا، ماما آپ کو کتنی بار کہا ہے ملازمہ کو کرنے دیا کرے کام۔ رانی مسکرائی، بیٹا بس کھانا ہی تو بناتی ہوں، ملازمہ باقی کرتی ہے نا سارا کام۔ رانی نے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ کیا، اسجد بیٹا میرے کمرے کا AC خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اسجد کھانا کھاتے ہوئے بولا، ماما اب نیو لگوا دوں گا، پہلے کتنی بار ٹھیک کروا دیا، آج رات آپ میرے کمرے میں سو جائے۔ اور ماما وہ منشی چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، آپ چلی جانا ان کے گھر۔ رانی مسکرائی، ہائے میرے بچے، سب کی کتنی فکر کرتا ہے۔ اسجد بھی ہر روز بابا کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔
25 साल गुजर गए थे माँ बाप से दूर हुए, किसी ने रानी की खबर ना ली थी। अरशद को अल्लाह ने कामयाबी दी, वो जज बन गया था। रानी की दुआएं और बेटे की मेहनत रंग लाई थी। रानी को बहुत बार पूछा था अरशद ने, मामा मेरे नाना नानी नहीं है क्या, लेकिन रानी बात टाल देती थी। फिर एक दिन अरशद से कहने लगी, बेटा लाहौर की 2 टिकट ले लेना, फ्लाइट से हम लाहौर जाएंगे। अरशद ने पूछा, मामा लाहौर में हमारा कौन है? रानी ने प्यार से कहा, बताऊंगी, चलो तो सही। कराची से लाहौर की फ्लाइट लेकर वो लाहौर पहुँचे। रानी बहुत खुश थी, आज मामा बाबा से मिलूंगी। अपने गाँव पहुँची, रेंट की गाड़ी लेकर घर के सामने आई। कच्चे से मकान पक्का हो चुका था। दरवाजे पे दस्तक दी, एक नौजवान लड़की बाहर आई। जी किससे मिलना है आपको? लड़की का चेहरा बिल्कुल बाबा के जैसा था। रानी मुस्कुराई, बेटी मैंने इकबाल से मिलना है। इकबाल रानी का भाई था। वो लड़की बोली, इकबाल तो मेरे बाबा का नाम है, बाबा घर नहीं है अभी, आप अंदर आ जाए। रानी घर में दाखिल हुई, अरशद साथ था। भाभी तो ना पहचान सकी, लेकिन बड़ी बहन जिसके शोहर ने इल्ज़ाम लगाया था रानी पे, वो कमरे से बाहर आई, बूढ़ी हो चुकी थी। रानी को देखा साकत हो गई, चीख कर रोने लगी। जली मेरी बहन दौड़ते हुए रानी के गले से आ लगी, जली तुम जिंदा हो? रानी का मुंह चूमने लगी। भाभी बच्चों सबको बताने लगी, मेरी बहन है चली। इतने में भाई भी आ गया। भाई ने चली को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन माफ़ कर देना मुझे, तुम्हारी शादी के बाद हमको बाबा ने नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी कहाँ किस शहर की थी। रानी ने आंसू साफ किए पूछा, अम्मा अब्बा कहाँ है? बड़ी बहन रोते हुए बोली, तुम्हारे गम में अम्मा बहुत रोती थी, वो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद फोत हो गई और अब्बा बाई के शादी के कुछ दिन बाद। रानी ने अपने बेटे अरशद का तारुफ करवाया, मेरा बेटा अरशद जज है। सब बेटे की तरफ देखने लगे, कितना खूबसूरत है। बड़ी बहन रोते हुए बोली, छली मेरा शोहर गलत था, मुझे पता चल गया था, उसने इल्ज़ाम लगाया था तुम पे, मुझे तालाक दे दी थी उसने, बेटी उसने रख ली और बेटा मैंने। छली ने हौसला दिया, बहन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दुख सुख की बातें करती रही दोनों बहनें। रानी ने अंबरीन का पूछा तो बहन ने बताया, अंबरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ में है बेचारी, अल्लाह से दुआ है इससे अच्छा वो मर जाए। रानी अंबरीन से मिलने गई। अंबरीन हड्डियों का पिंजरा बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू थे। रानी ने माथे पे बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ कम करे, मैंने तुमको माफ किया। रात को खाना खा रहे थे। अरशद ने कहा, मामा मुझे कल वापस जाना है, आप चाहे कुछ दिन रुक जाए, मुझे अदालत में कुछ अहम केस सुनने हैं। सब जहली की तरफ देख रहे थे, फिर बेटे की तरफ देखने लगे। अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता, किस्मत बनाने वाला अल्लाह है, सारे सौदे नियतों के होते हैं। झली ने हर दर्द में अल्लाह को ना बुलाया था। पूरा गांव झली की किस्मत और बेटे की तारीफें कर रहे थे। ये वही जली थी जिस पे लोग थूक रहे थे। बेटा घर वापस चला गया। रानी ने बोला, बेटा सब नौकरों को तनख्वाह दे देना और मेरी आज से 5 दिन बाद की टिकट करवा देना। सब झली की किस्मत पे हैरान थे।